اسی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے 9واں باب ہے باب الدعاء اذا نزل منزلا، کہ جب کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، دوران سفر کسی جگہ رکے تو وہاں پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 962 962، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم ہیں۔ عن خولۃ بنت حکیم السلمیہ، روایت ہے جناب خولہ بنت حکیم سلمیہ سے، اور یہ جناب عثمان بن مظعون کی وائف تھیں۔ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا جب کہ آپ فرما رہے تھے، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، جب تم میں سے کوئی کسی جگہ اترے، یعنی کہ یہ سفر کی بات ہو رہی ہے کہ دوران سفر آپ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں، کسی جگہ رکتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جگہ ٹھہرے فلیقل، اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، کیونکہ اس شخص کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی، کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے، وہاں سے کوچ کر جائے اور وہاں سے سفر کا دوبارہ آغاز کرے، یہ کہ جب تک اس جگہ رہے گا جہاں پہ وہ رکا اور یہ دعا پڑھی، وہاں پہ اسے کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ اذکار جس قدر ہمارے لیے مفید ہیں، اسی قدر ہم ان کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ احادیث سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ یہ اذکار جہاں ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے مفید ہیں، وہاں دنیا کے لحاظ سے بھی مفید ہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کی برکت سے جب تک آپ وہاں پہ رہیں گے آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی درندہ، اور نہ ہی کوئی کیڑا مکوڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ کامل سے کیا مراد؟ یعنی کہ جن میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی اچھا کلام بنا لے اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہی کلام آپ کو 2 دن کے بعد دیا جائے، آپ کو خود اس میں کئی کمزوریاں محسوس ہوں گی۔ آپ کہیں گے اس کی جگہ پہ وہ لفظ ہوتا تو بہتر تھا، اس حرف کی جگہ کو اور حرف ہوتا تو بہتر تھا۔ اور اگر آپ اس میں کوئی غلطی نہ نکال سکیں، کسی اور کو دیں، وہ آپ کی کئی غلطیاں نکال دے گا۔ اگر غلطیاں نہ بھی نکال سکے تو وہ کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی جگہ پہ فلاں لفظ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس لیے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کے پاک اور مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔
ایک تو پتہ چلا کہ پناہ مانگنا یہ عبادت ہے. پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو جب بھی کسی مصیبت سے، کسی دشمن سے، کسی شر سے پناہ مانگنی ہو تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں. وہ آپ کو پناہ بھی دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کو اس برائی اور شر سے بچائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کا پناہ مانگنا عبادت قرار پائے گا. جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر قبر والے سے پناہ مانگنا کیا ہوا؟ شرک ہوا. جب ہم نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، کسی درندے سے بچنے کے لیے پناہ مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ پناہ مانگنا عبادت ہے تو آل بیت میں سے کسی ایک سے پناہ مانگنا، جناب علی سے پناہ مانگنا، جناب فاطمہ سے پناہ مانگنا، جناب حسن و حسین سے پناہ مانگنا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی زندہ انسان سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اس کی پناہ لے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل، آپ کسی بھی زندہ انسان سے جو موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس سے آپ پناہ لے سکتے ہیں اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ نے انسان کو پناہ دینے کی طاقت بخشی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ میں داخل ہوئے، ایک مکہ کے سردار کی پناہ میں. جناب صدیق مکہ والوں کا ظلم و ستم دیکھ کر مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. اس نے کہا بھی کیوں جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے بہت تنگ کرتے ہیں. تو کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آئیے. تو جناب صدیق نے ان کی پناہ کو قبول کیا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک ہو گیا، بلکہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ زندہ انسان جو پناہ دے سکتا ہے کسی معاملے میں، اس سے پناہ لینا شرک نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی قبر والے سے پناہ لیتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت غیبانہ طور پہ میری پکار سنتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت چیخ رہا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، میں سہما ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری پکار سن لے، میری دعا قبول کر لے تو میری مدد کرے گا، مجھے دشمن سے بچائے گا، مجھے شر سے، برائی سے بچائے گا. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے. جب آپ قبر والے سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود، مر جانے کے باوجود، فوت ہو جانے کے باوجود وہ جانتا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں، وہ میں جب پناہ مانگوں گا تو میری پکار کو سنے گا اور پھر میری مدد کرے گا. تو آپ قبر والے کو، فوت شدہ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. لیکن زندہ لوگوں سے پناہ لینا یہ جرم نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے بھی پناہ لیتے رہے ہیں، لیکن یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ کبھی کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی نبی نے، کسی جناب صدیق جیسے انسان نے کسی قبر والے کی پناہ لی ہو یا پناہ مانگی ہو. تو بہرحال پتہ چل گیا استعاذہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور تلاوت کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ جو ہی آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کو تلاوت سے روکنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کی توجہ تلاوت سے ہٹ جائے، وہ آپ کا ذہن دائیں بائیں لے کر جائے گا. اس لیے تلاوت سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پناہ کس کی لی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا درست نہیں ہے. تو پناہ کس سے مانگی جا رہی، کس سے لی جا رہی ہے؟ اللہ سے یا اللہ کی کسی صفت سے.
تو کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو پتہ چلا قرآن حکیم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے یونانیوں کے علوم کا عربی میں ترجمہ کیا۔ جب یونانی علوم آئے تو وہ اپنا فساد بھی لے کر آئے، اپنی خرابیاں بھی لے کر آئے۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے کئی عقائد میں فرق آیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے کئی ایک نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ بادشاہ وقت نے اپنا لیا، اور کئی علماء بادشاہ کے ساتھ مل گئے، اور اب مطالبہ کیا گیا باقی لوگوں سے کہ وہ بھی یہی عقیدہ اپنائیں۔ لیکن امام احمد اور دیگر کئی ائمہ کرام نے یہ غلط عقیدہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا، سزائیں دی گئیں، اور ایک بادشاہ نے نہیں، 2-3 بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں امام احمد بن حنبل پہ یہ ظلم کیا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اتنی سزائیں برداشت کرنے کے باوجود، اتنے کوڑے برداشت کرنے کے باوجود اس عقیدے کو ترک نہیں کیا جو درست عقیدہ تھا، جو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ تھا، اور وہ یہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفت سے پناہ مانگنا یہ جائز ہے۔ اور ایسے ہی قسم کا معاملہ ہے، آپ اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھائیں گے، مخلوق کی قسم اٹھانا ممنوع ہے۔ پاک و ہند میں عام طور پہ لوگ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ان کے ذہن میں قرآن کریم کے اوراق ہوتے ہیں، قرآن کریم کی جلد ہوتی ہے، قرآن کریم کی سیاہی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی قسم اٹھانا مخلوق کی قسم اٹھانا ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ اگر قرآن کی قسم اٹھانے سے مراد قرآن میں اللہ کا کلام جو ہے وہ مراد ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے کلام کی قسم اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاک و ہند میں کہتے ہیں کہ قرآن اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھو، تو اس میں یہ مسئلہ ہے بہت بڑا کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کی توجہ قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے قرآن کے اوراق کی طرف جاتی ہے، قرآن کی جلد کی طرف جاتی ہے، قرآن کے صفحات کی طرف جاتی ہے، قرآن کی سیاہی کی طرف جاتی ہے، اس بک کی طرف جاتی ہے، بک میں موجود اللہ کے کلام کی طرف نہیں جاتی۔ تو بہرحال اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات، الفاظ اور کلام کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کا خالق اللہ ہے۔ یعنی کہ درندے ان کا خالق اللہ ہے، انسانوں کا خالق اللہ ہے، جنوں کا خالق اللہ ہے، سانپوں کا خالق اللہ ہے، شیروں کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ ہی ان سے بچا سکتا ہے۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معتزلہ اور اس قسم کے دیگر عقل پرست گمراہ فرقے، ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے کس کا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے خیر کا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے، ظلم کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، بدکاری کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ شر کا خالق بھی اللہ اور خیر کا خالق بھی اللہ، اور جس کو ہم شر کہتے ہیں وہ شر میرے لحاظ سے ہے، آپ کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز شر نہیں ہے۔ ایک چیز
ایک انسان کے لحاظ سے شر ہوتی ہے، دوسرے کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے۔ آج ایک آدمی مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، وہ فوت ہو جائے تو یہ اس کے لحاظ سے شر ہے، اس کے گھر والوں کے لحاظ سے شر ہے، لیکن جو اس کی جگہ پہ وزیر اعظم بنے گا اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کا فوت ہونا اس کے لیے کیا بنا؟ خیر کا باعث بنا۔ تو اللہ رب العزت کے لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ شر نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے شر ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کا بھی خالق، شر کا بھی خالق۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ظلم کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ کیسے ممکن ہے اللہ بدکاری کو پیدا کرے، تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان چیزوں کا خالق کوئی اور ہے؟ تو انسان کے اعمال کا خالق کون ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق اور ان کے اعمال کا بھی خالق۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور معتزلہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے بچ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے ظلم پیدا کیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا یہ کہا جائے کہ اللہ نے بدکاری کو پیدا کیا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے شرک کو پیدا کیا ہے۔ ان کی توجہ ادھر رہی اور دوسری جانب کو انہوں نے بھلا دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے تو پھر کون خالق ہے؟ کہتے ہیں یہ انسان خالق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان خالق، تو خالق تو پھر کئی ایک ہو گئے۔ اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے بغیر ظلم پیدا ہو گیا، اللہ کی مرضی کے بغیر بدکاری پیدا ہو گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر سارا شر پیدا ہو گیا، تو آپ کا یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل الفاظ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو یہ الفاظ کہے گا اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکے گی، کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں دے سکے گی، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے، اس مقام سے کوچ کر جائے، وہاں سے چلا جائے۔ اور اسی دعا کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2709، 2709 اس کا نمبر ہے مسلم شریف میں، کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آرام نہیں کر سکا، نیند پوری نہیں کر سکا، کیوں؟ ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تھا۔ کب؟ گزشتہ رات۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم شام کے موقع پہ جب شام ہوئی یہ الفاظ کہہ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو یہ بچھو تمہیں نقصان نہ دے پاتا۔ تو جب آپ کسی جگہ پہ جائیں، رکیں، وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھیں اور شام کے اذکار میں بھی یہ دعا شامل ہے، تو اس موقع پہ بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 10 کی طرف۔